اردو زبان کے فروغ اور اس کی اشاعت میں صوفیاء کرام نے بہت اہم کارنامے انجام دیے ہیں، خاص طور سے زبان، ادب، نثر اور شاعری، ہر طرح سے کہنا چاہیے ان صوفیاء کی خدمات مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ آپ پہلے بھی بہت سی باتیں آ چکی ہیں صوفیاء کرام کی خدمات کے سلسلے میں، اس سے پہلے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ لیکچرز اور ہوں گے اس سلسلے میں، کیونکہ اس کی اہمیت غیر معمولی ہے، اس پر زور دینا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 12ویں صدی عیسوی میں 2 بڑی تحریکات شروع ہوئی ہیں، ایک تو صوفی تحریک اور بھکتی تحریک، اور اس کے اثرات تقریباً 4-5 صدی تک جاری رہا یہ سلسلہ۔ کم سے کم کہنا چاہیے 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں تک تو بہت زیادہ اثر رہا اس کا۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام شمال میں بھی اور دکن میں بھی ہوئے۔ بہت سے صوفیاء کا ذکر آ چکا ہے۔ دکن میں خاص طور سے ایسے صوفیاء ہوئے جنہوں نے بنیادی طور پر تو تصوف کو موضوع بنایا، معرفت کو موضوع بنایا، اور تصوف کے رموز و نکات اصل ان کا موضوع تھا، لیکن اس حوالے سے ہماری نثر کو فائدہ ہو گیا، ہماری شاعری کو فائدہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو ذریعہ اظہار بنایا وہ اس زمانے کی اردو کہہ لیجئے، دکنی کہہ لیجئے، یا مقامی بولیوں کے اثرات سے جو زبان نکلی وہ کہہ لیجئے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، انہوں نے شاعری کی، مثنوی لکھی، غزلیں لکھیں، قصیدے لکھے، اور مختلف فارم میں، مختلف انداز سے انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی بات رکھی۔ ان کے مزاج میں ایک عجب قلندری ہوتی تھی، ان کا اصل موضوع وحدت الوجود ہوتا تھا، اور ایک خاص قسم کی سرشاری کی کیفیت، خدا سے والہانہ عشق و محبت کا جذبہ، وہ ان کے پورے لٹریچر میں، پورے ادب میں پھیلا ہوا، یا کہنا چاہیے بسا ہوا محسوس ہوتا ہے، رچا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ان صوفیاء کرام کے ہاں مشترک پہلو ہے۔ تو یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، کئی صوفیاء کا ذکر ہو چکا ہے، آج بھی کئی صوفیاء کا ذکر ہوگا، جس میں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت اہم صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 1455 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1538 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اپنے زمانے کے اہم صوفی ہیں، کئی زبانوں کے عالم ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث پر گہری نظر ہے۔ وہ دراصل شیخ محمد بن شیخ احمد عبدالحق چشتی صابری کے مرید تھے، اور اس زمانے کی جو زبان تھی، جس کو آپ ہندی کہہ لیجئے، ہندوی کہہ لیجئے، اس کے ایک اہم شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ الکھ داس ان کا تخلص تھا۔ کثیر التصانیف ہیں، یہ بہت سی کتابیں نثر میں بھی اور شاعری میں بھی ان کی پھیلی ہوئی ہیں۔ رشد نامہ ان کی اہم کتاب ہے، جس میں ظاہر ہے کہ تصوف اور وحدت الوجود کو موضوع بنایا گیا ہے۔ رشد نامہ، یہاں وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے گفتگو کی ہے، چند مثالیں صرف پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ دوہے نما اشعار سنیے کہ یہ جگ ناہی باج پی بوجھ برہم گیان، یہ جگ ناہی باج پی بوجھ برہم گیان، سو پانی سو بلبلا سوئی سروور جان، ایکی اوہو ایکی ماس ایہی سروور ایکی ہانس، گرمکھ بوجھ برہم گیان، ہیں ترلوک ایک کے جان۔ ظاہر ہے کہ یا دھن کارن پی آپ کا سنوارا، بن دھن سخی کنت کنارا۔ ظاہر ہے کہ جتنے اس زمانے کی جو زبان ہے، اس زبان کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے جتنے ماہرین لسانیات ہیں، وہ انہی صوفیاء کرام کے دوہوں اور اسی زمانے کی نثر اور رسائل کو دیکھتے ہیں۔ رسالہ سے مراد آج کا میگزین نہیں ہے، وہ کسی موضوع پر چھوٹے کتابچے ہوتے تھے، خاص طور سے صوفیاء کے رسائل مشہور ہیں۔ تو ابتدائی دور کی اردو کا لسانیاتی ڈھانچہ دیکھنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے
ان صوفیائے کرام نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ تمام ماہرین نے یہ کام کیا ہے۔ یہ جو چند دوہے پیش کیے گئے، اس میں بھی آپ وحدت الوجود کا رنگ صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی کے علاوہ ایک اہم صوفی سید شاہ ہاشم حسنی العلوی بھی گزرے ہیں۔ 1649 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ شاہ مراد ابن سید جلال کے مرید ہیں۔ شاہ مراد ابن سید جلال ان کے مرید ہیں۔ وہ اتنے وفادار اور اتنے اہم مرید تھے، اتنے عقیدت مند تھے کہ انہوں نے اپنے پیر سید شاہ ہاشم حسنی العلوی کے ملفوظات، ان کے ارشادات، ان کے اقوال کو جمع کیا اور ترتیب دیا مقصود المراد کے نام سے، جس میں ہندی اقوال ہیں، اشعار ہیں اور ظاہر ہے کہ نظمیں ہیں، یہ سب کچھ اس میں ہے۔ چند مثالیں دیکھیے کہ ہاشم جی چھولاں لہر چھولاں موجیں پیویں وحدت کے بہر، ہوویں متوالے سحر دنی جوں قاتل زہر۔ دنی دنیا گویا کہ قتل کرنے والے زہر کی طرح ہے۔ ظاہر صوفیہ نے دنیا سے بے نیازی، دنیا سے بیزاری کا سبق دیا ہے اور دنیا کی ناپائیداری کو انہوں نے اہم موضوع بنایا ہے۔ تو اخلاقی مضامین اور تصوف کے مضامین ان صوفیہ کے ہاں ملتے ہیں۔ سید شاہ ہاشم حسنی العلوی کے پیر ہیں سید عبداللہ ابن شاہ وجیہ الدین علوی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے گجرات احمد آباد کے اہم صوفیہ میں شاہ وجیہ الدین علوی کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی۔ شاہ عبداللہ نے اپنے مرید سید شاہ ہاشم حسنی العلوی کو، ان نصیحتوں کو العلوی نے نظم کر دیا، نظم کے پیرائے میں سمو دیا اور بہت خوبصورتی سے۔ صرف ایک ٹکڑا دیکھیے کہ اے دنیا کے لوگ کیڑے مکوڑے، اے دنیا کے لوگ کیڑے مکوڑے، گھیو شہد پر دوڑاتے گھوڑے، ڈوبتے بہت نکلتے تھوڑے۔ جکری، ان کے ہاں جکری کی بہت اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ جکری دراصل ذکری کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جکری ایک عجیب صنف رہی ہے دکن میں، مثنوی ہی کی ایک قسم کہنا چاہیے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی مشکل کام کرتے ہوئے، جیسے چکی پیسنا، عورتیں جب چکی پیس رہی ہیں، ظاہر ہے وہ ایک مشقت کا کام ہے، تو اس میں اس مشقت کے احساس کو کم کرنے کے لیے، اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ گانا ہے۔ تو عورتیں، نیک عورتیں جکری، ذکری، یا کہہ لیجئے کہ خدا کا ذکر، رسول کا ذکر اور تصوف کی باتیں گا کے پڑھتی تھی، اس کو جکری کہا گیا۔ وہ ایک اچھی خاصی صنف بن گئی وہاں۔ تو سید شاہ ہاشم حسنی العلوی نے جکری بھی بہت کہا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، کہیو ہو چک میرے پیو، اے چکی میرے پی سے جا کے کہو، کہیو ہو چک میرے پیو، بہت دنن کا الجا جیو، میں بہت دنوں سے میرا جی ظاہر ہے کہ اب یہاں نہیں لگ رہا ہے، اچاٹ ہو گیا، انتظار کر رہا ہوں۔ بادر خوب گھٹا کر آوے، بادل خوب گھٹا برساوے، بادر خوب گھٹا کر آوے، تل دھاری کہے جی کھڑی کھجاوے۔ تل کا مطلب ذرا سا، تل بھر کے، مور چکارے ہے بن ماتی، پسو پکی تیرے سب تیرے راتی۔ ظاہر ہے پسو یعنی پشو جانور، اور پکی یعنی پکشی یا پرندے، اور ظاہر ہے کہ کئی بھانتو بھاؤ دکھاتے۔ تو یہ زبان دیکھیے کہ کیسی اس میں ایک عجیب قسم کی شیرینی، ایک عجیب قسم کی مٹھاس الفاظ میں، اور ایک عجیب بہاؤ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے کا رنگ ہے جو تصوف کے زیر اثر چلا آ رہا ہے۔ دکن کے اہم صوفیہ میں ایک بہت ہی ممتاز نام شمس العشاق شاہ میراں جی بیجاپوری کا نام آتا ہے۔ یہ 1496 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔
یہ تو سرخیل کہنا چاہیے صوفیہ کا دکن میں، چونکہ ان کے بیٹے، پوتے، پر پوتے، یہ سلسلہ چلتا رہا، سب صوفی ہوئے، بڑے صوفی ہوئے، بڑے عالم ہوئے اور بڑے شاعر اور نثر نگار ہوئے، یہ سبھی پر پوتے تک یہ سلسلہ چلا۔ اب انہی کے شمس العشاق شاہ میراجی کے بیٹے ہیں شاہ برہان الدین جانم، اور شاہ برہان الدین جانم کے بیٹے ہیں شاہ امین الدین اعلیٰ، اور یہ سب اعلیٰ درجے کے شاعر بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں، اور صوفی اور عالم بھی ہیں۔ خود شمس العشاق شاہ میراجی جو ہیں بیجاپور کے، گرچہ ان کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی، ہندوستان آ گئے تھے 10-12 سال کی عمر میں۔ یہاں انہوں نے مقامی بولیاں سیکھیں، صرف ظاہر تصوف کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اور انہوں نے جان بوجھ کر کے بجائے عربی فارسی کے مقامی بولیوں میں، دکنی میں رسالے لکھے، شاعری کی، اور یہ معذرت بھی کر دی کہ بھائی اس زمانے میں فارسی رائج تھی، کہ میں جان بوجھ کر کے اس ہندی زبان میں یا مقامی زبان میں لکھ رہا ہوں، کیونکہ میرا بنیادی مقصد پیغام پہنچانا ہے، اس کی روح ہے، اس کے جسم سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں کہ الفاظ کیا ہیں، زبان کون سی ہے۔ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ کئی رسائل ان کے ہیں، مثلا یہ کہ شہادت التحقیق یا شہادت الحقیقت ایک نظم ہے، مثنوی ہے۔ خوش نامہ یا خوش نغز شرح مرغوب القلوب نثری تحریر ہے ان کی، لیکن یہ سب نظمیں ہیں۔ خوش نامہ، خوش نغز، شہادت التحقیق یا شہادت الحقیقت، یہ سب نظم نما مثنویاں ہیں، جس میں تصوف کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، شریعت کے مضامین، اخلاقی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تمام باتیں حضرت شمس العشاق میراجی کے سلسلے میں کہہ سکتے ہیں آپ۔ شہادت الحقیقت یا شہادت التحقیق ایک طویل نظم ہے، حمدیہ تمہید کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سبحان، یہ سب عالم تیرا، رزاق سب ہوں کیرا، تجھ بن اور نہ کوئی، تا خالق دوجا ہوئے، جے تیرا ہوئے کرم، توڑے سبھی بھرم، توڑے سبھی بھرم۔ خوش نامہ اسی طرح کی نظم ہے، ظاہر صوفیانہ نظم، لیکن بہت غضب کی نظم ہے، تمثیلی انداز ہے۔ عورت ایک کردار بن کے ابھرتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی سسرال یہ دنیا ہے اور میکے آخرت ہے۔ اب دیکھیے کیسا تخلیقی رنگ ہے، تصوف کا رنگ۔ کہتا ہے دنیا کا میک اپ وغیرہ، آرائش و زیبائش اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ زیورات نہیں پہنتی، وہ کہنا چاہیے بناؤ سنگھار نہیں کرتی، مہندی نہیں لگاتی، صرف خدا سے اس کا دل لگتا ہے، خدا کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ میں یہاں اس رنگ کے چند شعر ضرور سنانا چاہتا ہوں، لطف آئے گا۔ کبھی نہ رنگی مہندی رنگوں، کبھی نہ رنگی مہندی رنگوں، پھولوں باس نہ آیا، پھولوں کی خوشبو بھی نہیں، رنگ نہ رنگیا دنتوں اس کے، بھینی نہ ہلدوں کایا، ان کے رنگوں رنگی ساڑی، دوجا رنگ نہ بانی، اس کی باسا ہم کو باسا پھول پھکٹ کی آنی۔ کیسی غضب کی شیرینی اور ایک گیت کا رنگ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک وہ عورت، وہ لڑکی جو خوشنودی نام ہے اس کا، وہ کس انداز کی وہاں پر ہے۔ بہرحال خوش نغز میں بھی وہی رنگ ہے، اس میں کئی ابواب ہیں، اور شرح مرغوب القلوب کا ذکر کیا گیا، نثری تحریر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ترجمہ دیکھیے، سراہنا نوازنا خدا کو بہت کے، او پالن ہار ہے عالم کا۔ اسی طرح یہ نثر صرف چند نمونے ہیں۔ تو شاہ میراجی اس زمانے کے اہم صوفیہ میں ہے۔ یہ لیکچر کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔